خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا. لیکن ناظرین کب تک ہم اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی، بچوں کی، جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہم تھک چکے ہیں لاشیں اٹھا کے. نہ جانے قاتل کو چین کیوں نہیں آ رہا. قاتل کے سینے پہ ایسا کون سا بوجھ ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی مٹی سے اس قدر دشمنی، اس قدر نفرت پہ اترا ہوا ہے کہ پاکستان کا ہر شخص اس کو اپنا دشمن لگتا ہے. لیکن ناظرین کیا کریں کہ وہ دشمن جو ہماری آستینوں میں چھپے ہیں، کیا کریں ان دشمنوں کا جو ہمارے اور آپ کے بیچ منڈلا رہے ہیں. بھیس بدلا ہوا ہے انہوں نے ہمارے دوستوں کا. ان دشمنوں کی پہچان بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ کام فقط آپ کا میرا نہیں. اس کی بھاری ذمہ داری ہمارے حاکم پر، ہمارے حکمرانوں پر آ پڑتی ہے. لیکن ہم جب ماضی کو دیکھتے ہیں، جب ہم ماضی میں ہونے والے ایسے واقعات کے بعد رد عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی غلطیاں، کئی کوتاہیاں نظر آتی ہیں. افسوس ہم ان کوتاہیوں، ان غلطیوں کے بوجھ تلے دبتے تو جا رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. ناظرین ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں. پھر ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے. میں چاہوں گا کہ میں گفتگو کم کروں اور بڑی ہی سمرائز کر کے سلیس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے کہ آج ہم کس موضوع پہ بات کریں گے. تو ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر اور تجزیہ کار جناب ایاز وزیر صاحب نے. ایاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ، ڈیفنس اینالسٹ جناب جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب نے. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھوڑی دیر میں ہم آغاز کریں گے گفتگو کا. یہ رپورٹ دیکھیے ناظرین تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ موضوع تو آپ جان چکے ہیں لیکن کیا بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس رپورٹ سے واضح ہوگی. ہم تو حکیم اللہ مسعود کے ساتھی تھا، ان کے ساتھ مثال کاری بھی ساتھی تھا. جو یہاں لوگ اغوا ہوتے تھے یا مثال کسی کو ٹیلی فون کرنا ہے دھمکی کی، یہ کام بھی ہم نے تھوڑا کروانا ہے. پہلے ہمارے ساتھ کوئی علم نہیں تھا. ابھی جن میں آگے تھوڑا کتابیں دیکھ لیا، قرآن بھی دیکھ لیا تو تھوڑا آنکھیں کھل گیا. دونوں اکٹھا کیا ہے، انڈیا افغانستان دونوں ایک جگہ میں کام کرنا ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان افغانستان کی ایجنسی اور انڈیا کی ایجنسی، کچھ ایجنسی نہیں، افغانستان اور انڈیا دونوں کے پاکستان میں دخل گردی کر یہ ٹی ٹی پی کے ذریعے مختلف ذریعے. Funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. ٹی ٹی پی کے ساتھ کیسے ہوگا سر کہ پیسے دیتے دلوالی کو؟ دلوالی جانتے ہیں آپ؟ ہاں نام سنا. جو مومن ایجنسی کامل ہے ان کو پیسے دیتے ہیں، تربیت بھی دیتے ہیں. You have to neutralize terrorists through terrorist only. یہ ٹی ٹی پی والے لوگ بھی تو عراق کے ساتھ ہے. یہ بھی تو مثال اس طرح لوگ ہیں کہ جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر ان کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے شملے کو ختم کرنا. تو یہ پہلے تو اس طرح تھا تو ان کے ساتھ بھی مل گیا مثال. تو یہ اگر ہم اس طرح کریں تو یہ بھی ان کو پیغام بھیج سکتا ہے کہ یہ دیکھو یہ وہاں بیٹھا ہے پاکستان کے ساتھ ہمارے خلاف باتیں کرنا. And India has for over the years financed problems for Pakistan on that side of the border. پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تو انڈیا ہے. تو ناظرین ابھی بھی اگر کسی کو شک ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے کون ہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے اپنا شک دور کر سکتا ہے. اور اس طرح کی بیش بہا ویڈیوز، کنفیشنز موجود ہیں جو کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا ناظرین کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹی ٹی پی کا کمانڈر جو پکڑا گیا اس کے اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ را ملوث ہے، انڈیا ملوث ہے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایگزیکیوشنرز موجود ہیں، ہمارے ملک میں بھاڑے پر ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو
را کے لیے, انڈیا کے لیے, NDS کے لیے کام کرنے پر, اپنے لوگوں کا خون بہانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر, یہ ہم نے اس نیریٹو کو بڑی تقویت ملی خاص طور پہ جب APS اٹیک ہوا. اس کے بعد کھل کے ہمارے حکمرانوں نے, پاک فوج تو پہلے بھی نام لیتی تھی کہ جناب بھارت اور را ملوث ہے. تو سر کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو پائے APS اٹیک کے بعد اس نیکسس کو توڑنے میں؟ دیکھیے, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ. دیکھو, نیکسس یا اس کی ایگزیکیوشن دو اینڈز پہ ہو رہی ہے. ایک اس کی ایگزیکیوشن ان لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے جو ہماری سرحدوں کے اندر موجود ہیں اور جنہیں آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے ہیں کہ بھاڑے پہ ملنے والے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. دوسرا یہ نیکسس ہے جو NDS, انڈیا اور ان دہشت گردوں کا افغانستان کی سرزمین پہ ہے. اور تیسرا وہ فنڈنگ کا ایلیمنٹ ہے, جو فنڈ پروویژن جس کی اجیت دوول بات کر رہے تھے اور ان کے ڈیفنس منسٹر بات کر رہے تھے. تو یہ تو ایک بڑی کھلی کتاب کی طرح یہ بات واضح ہے کہ ہندوستان ہمارے انٹرنل مسائل میں انوالوڈ ہے, ہمارے اندر دہشت گردی کر رہا ہے. ان دونوں کلپس کے ساتھ آپ جوڑ لیں کلبھوشن یادو کی پاکستان میں گرفتاری کو, اور تیسرا اس میں ریڈ فورٹ میں کیا جانے والا ایک غیر مہذب انکشاف جو انڈین پرائم منسٹر نے کیا تھا کہ میرے ساتھ بلوچستان اور گلگت بلتستان سے لوگ رابطے میں ہیں اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. اب ان تمام باتوں کے باوجود جو سب سے زیادہ ریلیکٹنٹ رہی ہے وہ ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے, نواز شریف گورنمنٹ, جن کے منہ سے نہ کلبھوشن یادو کا لفظ نکلتا ہے نہ وہ اس لنکیج کو برسر عام اپنی عوام سے اور اپنی اسمبلی میں یا اس میں ڈسکس کرنے کی جرت رکھتے ہیں. تو جب ہماری حکومت ہی اتنی ریلیکٹنٹ ہے تو آرمی اور انٹیلیجنس تو بڑے عرصے سے اس کی نشاندہی کرتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, آپ نے یہ ریلیکٹنسی کا نام لیا ہے جنرل صاحب, میں آپ کی بات معذرت کے ساتھ کاٹ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ایسے ویڈیوز ڈیفینیٹلی ہیں جو آپ کی بات کو ونڈیکیٹ کریں گی کہ کیوں ریلیکٹنٹ ہے ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ان لوگوں کے پیچھے جانے کے لیے, کیونکہ جو ایگزیکیوشنر یہاں پر موجود ہیں, جو فیسیلیٹیٹرز یہاں پر موجود ہیں وہ تو ہیں. تو ناظرین, میں چاہوں گا رانا ثناء اللہ صاحب نے جب اقبال پارک لاہور میں حملہ ہوا جس میں بچے بھی جان سے گئے, 100 کے قریب لوگ جو ہے وہ جان سے گئے, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ کوئی سیف ہیون نہیں ہے, کوئی سلیپر سیل نہیں ہے پنجاب میں دہشت گردوں کا, اور انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ آرمی آپریشن کرنا چاہتی تھی اور ایک ڈیفائنس آئی تھی ہمیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے. ذرا سنیں رانا صاحب نے کیا کہا تھا. دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں دیر از نو سیف ہیون, یہاں پہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے, کوئی سیف ہیون نہیں ہے. جی ہاں ناظرین, انہوں نے کہا تھا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, جبکہ میں آپ کو یہ بتا دوں آج کی خبر ہے کہ آرمی چیف کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب اور پنجاب کے دیگر حصوں میں بھی آپ کامبنگ آپریشن کو بڑھایا جائے گا, آپریشن کیا جائے گا. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ بہت کچھ ڈسکس کرنے کو ہے اور وی ول ہیو ایمپل ٹائم ٹو ڈسکس دیز تھنگز. میں چاہوں گا کہ وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ انگیج ہو جائیں. وزیر صاحب, افغانستان میں آپ خود بھی سفیر کے طور پر رہے, اب افغانستان کو ایک ایسی لانچ پیڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور جس طرح کہ جنرل صاحب بتا رہے ہیں, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہم اب یہ تو نہیں کہ جنگ کرنے بیٹھ جائیں ہم, لیکن سفارتی سطح پہ ہماری پریزنٹ گورنمنٹ نے وہ سٹیپس نہیں اٹھائے ہیں باور کروانے کے لیے کہ جناب دیکھو آپ کی طرف سے آپ کی سوائل سے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ کیا کہتے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو اگر آپ کی ریزرویشن ہے وہاں پہ ان کی بھی ریزرویشن ہے, کہ ہماری بھی لینڈ ہماری جگہ بھی استعمال ہو رہی ہے ان کے خلاف. کئی مرتبہ کہا ہے, کھل کے کہا ہے, تو ہو رہی ہے ویسے. well I'm not aware of that, لیکن جو باتیں ہوتی ہیں ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں. میں نہ فوجی ہوں نہ دہشت گرد ہوں کہ میں یہ کارروائی کروں. میں تو جو دیکھوں گا, جو سنوں گا, جو جانتا ہوں اس پہ بولوں گا. وہ آپ کو الزام لگاتے ہیں, آپ ان کو الزام لگاتے ہیں, اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. یہ پچھلے تقریباً 70 سالوں سے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے, ہم اور افغانستان اس میں لگے ہوئے ہیں. اکثر تعلقات ہمارے خراب رہے ہیں, کبھی کبھی تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ ہمارا اسی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ہمارا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا کبھی بڑھ جاتا ہے کہ اس کے اندر پھر
دوسرے پلیئر کام کرنا شروع کر دیں. سر آپ کو کوئی فرق نہیں لگتا ویسے ان کے کلیم میں اور ہمارے کلیم میں؟ وہاں پہ ایک آکوپائنگ فورس ہے جس نے وہاں کی آلریڈی ایک گورنمنٹ طالبان کی تھی لیکن اس گورنمنٹ کو ہٹایا, اب وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. there's a difference. اور یہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ بچوں کو مار رہے ہیں, وہ خواتین کو مار رہے ہیں. دہشت گرد جس بھی صورت میں جس بھی ملک کے اندر ہو وہ دہشت گرد ہے. الفاظ ادا کرنے ہیں, اس لیے میں ان باتوں کو نہ سیریسلی لیتا ہوں نہ میرے نزدیک ان کی کوئی اہمیت ہے. ہم ہیں اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں. جنرل صاحب ہمارا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ میرا سوال وزیر صاحب سے بھی یہی تھا, میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں سر, ہمارا انٹرسٹ ہو کیا سکتا ہے افغانستان میں؟ فرض کر لیجئے اگر کچھ ایسا ہو بھی رہا ہے تو. دیکھیں ہمارا انٹرسٹ صرف ایک ہے کہ افغانستان میں ایک پاپولر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے جو افغانوں کی میجورٹی کی ریپریزنٹیٹیو ہو. افغانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں حکومت قائم کریں. حل وہی ہوگا جس کو افغان پسند کریں گے. ان کے اوپر جب بھی کوئی حل تھوپا جائے گا, چاہے وہ ریجنل طاقتیں تھوپنے کی کوشش کریں یا امریکہ یا انڈیا یا پاکستان, کوئی بھی حل ان کے اوپر تھوپا جائے گا تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. سو اٹ از افغان لیڈ سولوشن, افغان اونڈ سولوشن ہوگا تو افغانستان میں امن آئے گا. ہمارا انٹرسٹ ہے پر امن افغانستان, اور وہی ہمارا. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر وہ طالبان کی صورت میں ہے جنرل صاحب؟ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ حل طالبان کی صورت میں ہے کیونکہ پاپولر تو وہی تھے لاسٹ ٹائم بیفور دس پپٹ گورنمنٹ؟ دیکھیں جی, افغان قوم بحیثیت قوم وہ افغانوں کو چنے, طالبان کو چنے, نظران الائنس کو چنے یا ازبیکس کو چن لیں, جو بھی افغان شہری ہیں وہ جس کا بھی انتخاب کریں گے وہی حکومت پائیدار ہو سکے گی, اور ہمیں اسی حکومت کو ایکسپٹ کرنا ہے جس کی ایکسپٹیبلٹی پیپل آف افغانستان میں ہے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ایاز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وی شوڈ گو ہارڈ آن دوز, اب چاہے وہ انڈیا ہو چاہے افغانستان ہو, دیکھیں پہلے ہمیں اپنی سیکورٹی دیکھنی ہے نا, تو وی شوڈ گو ہارڈ آن دیم فرام آل فرنٹس. دیکھیے آپ اپنے انٹرسٹ کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں وہ آپ اٹھائیں گے. پہلے آپ سفارتی لحاظ پہ کوشش کریں گے, پھر دفاعی, ظاہر بات ہے فوج آخری لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے, جب وہ آپ استعمال کریں اس کے بعد تو آپشن ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں, اس کا حل ڈھونڈتے ہیں, تو میں نے 70 سال والا آپ کو اس لیے مثال دیا کہ 70 سال میں بھی ہم یہی کوشش کسی طرح کر رہے تھے, یا ہمیں چھوڑ دے امریکہ اور نیٹو نے تو افغانستان کے اندر کر لی, 9/11 کے بعد کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ان کے ہاتھ. افغانستان سے معاملہ ٹھیک کر دیتے ہیں آپ, انڈیا کا کیا؟ بات تو سن لیں, اسی کی طرف میں آ رہا تھا. اگر ان سے بھی طاقت کے ذریعے وہ اپنی بات امریکہ اور نیٹو نہ منوا سکا, یا انگریز اس سے پہلے نہ منوا سکا, یا سوویت یونین جو اب روس رہ گیا نہ منوا سکا, تو ہمیں بھی طاقت والا راستہ نہ اپنانا چاہیے نہ ہم کریں. تو جو ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جو ہماری بدگمانیاں ہیں, جو ایک دوسرے کی کمی بیشیاں ہیں, ان کو برج کرنے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کے سارے مسائل کا جڑ افغانستان کے ساتھ تعلقات کے اندر پہ نہا ہے. اگر آپ کے تعلقات, یہ تو میرا سوال تھا, وہ تو ٹھیک ہو کر لیا آپ نے, لیکن جو آپ کے ایسٹرن سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا نیبر, اس کا پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے بریک لینی ہے سر, کوئی بریک لینی ہے, مجھے بریک لینی ہے, لیکن اس کے بعد ایک اور اہم موضوع ہے. جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے بیرونی طاقتیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, لیکن ان کے سہولت کار, ان کو خوش آمدید کہنے والے ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کی کنفیوژن ختم نہیں ہو رہا. پہلے کبھی کچھ کہتے تھے, کبھی کچھ کہتے تھے. بھیا آپ کو ان سے جنگ کرنی ہے یا پھر آپ کو ان سے بات کرنی ہے؟ ایک دفعہ فیصلہ کر لیجئے. بریک کے بعد حاضر ہیں جی وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو چلائی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں ایسے دہشت گردوں کی کوئی سیف ہیون نہیں ہے. اب دوبارہ اجلاس ہوا ہے آرمی چیف کی صدارت میں, انہوں نے پنجاب میں کامنگ آپریشن کو بڑھانے کی بات کی ہے. کیا آپ ابھی بھی اپنے دعوے پہ قائم ہیں سر؟ جی بالکل, میں 100% اپنے دعوے پہ قائم ہوں, اور اگر کسی جگہ پہ کوئی سیف ہیون ہے اور آپ کے پاس یا کسی کے پاس انفارمیشن ہے تو آپ بتائیں. اس سیف ہیون کو جو ہے وہ نہ صرف
جو ہے وہ ریزالو کیا جائے گا، بلکہ پھر میں اس بات کو بھی تسلیم کروں گا کہ میری بات جو ہے وہ درست نہیں تھی۔ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، یعنی آپ اس بات کو بھی تو پیش نظر رکھیں کہ 27 مارچ کو گلشن اقبال کا واقعہ ہوا تھا۔ اب یہ 1 سال بعد جو ہے یہ دہشت گرد 1 سال کی کوشش کے بعد یہ کامیاب ہوئے ہیں اس بات میں کہ دوبارہ سے یہ اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں پہ قائم کر کے تو ہے جو ہے یہ واقعہ دہشت گردی کا جو ہے وہ کر سکیں۔ اب جو گلشن اقبال کا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے میں جو لوگ ملوث تھے وہ باقاعدہ ہماری ایجنسیز نے، ہماری سے مراد یہ ہے کہ پنجاب کی پولیس نے، پنجاب کا جو ادارہ ہے CTD، اس نے جو ہے وہ اس کو ورک آؤٹ کیا بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے پروفیشنلزم کے ساتھ، اور اس میں جو 6 لوگ ملوث تھے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ شاہد اللہ تھا اس میں جو ہے وہ ایک مجرم کا نام خان زیب تھا، عبد الحنان تھا، توکل جان تھا، حاکم جان تھا، مزمل خان تھا۔ یہ بندے تمام کے تمام جو ہے یہ محمد تھے، اور یہ محمد ایجنسی سے ڈیورنگ انٹروگیشن ان لوگوں نے بتایا کہ وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے ننگرہار جو اپنا صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں سے جو جماعت الاحرار کا جو ہے سربراہ عبد الولی عرف عمر خراسانی، اس نے جو ہے وہ ان کو یہاں پہ شفٹ کیا تھا اس قسم کی کارروائیوں کے لیے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے، اور ان میں سے جو ہے وہ 4 لوگ جو تھے وہ رانا صاحب یہ قابل ستائش باتیں ہیں۔ میں صرف انٹرپٹ اس لیے کروں گا، چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں میرا تعلق لاہور سے ہے، مجھے اگر کراچی میں جا کے کچھ کرنا ہے جا کے تو پہلے تو مجھے کوئی جان پہچان کا آدمی وہاں پر چاہیے ہو جو مجھے فیسیلیٹیٹ کرے گا، بھلے میرا تعلق لاہور سے یا مومن سے کیوں نہ ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے سر، ہمیں نون لیگ کی گورنمنٹ ہمیشہ ریلیکٹنٹ نظر کیوں آتی ہے نیکٹے کے اجلاس میں؟ نہیں، وہ آپ کا دیکھنے کا انداز ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پراپیگنڈا جو ہے نا، بعض لوگ یعنی ان کا اتنا منفی رویہ اور اتنا گھٹیا پن ہے کہ وہ کل کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے بھی اتنا یعنی دکھ کا اور اتنا افسوس کا مقام ہے، اتنا قابل مذمت واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ اپنی گھٹیا سیاست کے لیے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی گمو کے نا اس کو جب اس طرف لے آتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے PMLN کی گورنمنٹ کے اوپر، کسی طرح سے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر جانا وہ کوئی نہ کوئی جانا وہ تانا دے سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو پکڑا ہے، یعنی 1 سال پہلے جو معاملہ جو بڑا یعنی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے ملزمان کو پکڑا، ان کے فیسیلیٹیٹرز کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان کی پوری انٹروگیشن کی۔ ہمیں پتا ہے نا کہ وہ یہاں پہ کیسے آئے ہیں اور یہاں پہ کس نے، بالکل سر، بالکل ایسی ہمیں پتا ہے نا، بالکل ایسی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سر کہ ملٹری کورٹس کی تاریخ بڑھانی ہو تو اس میں نون لیگ ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے، نیکٹا کا اجلاس کرنا ہو تو وزیر اعظم جو ہے وہ 6 مہینے ملتے نہیں ہیں اس اجلاس کے لیے۔ بات ہے، یہ پراپیگنڈا ہے، اور یہ انتہائی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا پراپیگنڈا ہے کہ اگر یہ کہا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2016 میں کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو ہے وہ گرفتار کیے، اس وقت جیلوں میں ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، اور 143 جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 143 جو ہے وہ مارے گئے۔ بالکل ٹھیک سر، انہی ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں سر جن کو نہیں سر، انہی ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں رانا صاحب، جن کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ کورٹس میں نہیں چل رہے، وہ جو آرڈنری جو ہے وہ اپنا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہے وہاں پہ چل رہے ہیں۔ چلیں سر، اچھا رانا صاحب آخری بات کہ اب چونکہ یہ کامنگ آپریشن کو بڑھا رہے ہیں، آرمی چیف کی طرف سے یہ جو آیا ہے بیان، تو پنجاب گورنمنٹ اور وزیر قانون ہے، تو آپ کے ماتحت ادارے سپورٹ کریں گے ان کو ہر طرح سے پنجاب میں؟ جی، کامبنگ آپریشن جو ہیں وہ پہلے سے جاری ہیں۔ پچھلے 3 ماہ میں تقریباً کوئی 3,500 ہزار کے قریب جو ہے وہ کامبنگ آپریشن ہوئے ہیں۔ کامبنگ آپریشن پولیس، رینجرز اور CTD جو ہے وہ مل کے بھی کرتے ہیں، علیحدہ سے بھی کرتے ہیں، عسکری ایجنسیز کی انفارمیشن پہ بھی کرتے ہیں، سول ایجنسیز کی انفارمیشن پہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی جتنا کام پنجاب میں ہوا ہے، اگر آپ کبھی فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم آپ کو عرض کریں نا۔ اب بات یہ کہ اگر صرف پراپیگنڈا کرتے جانا ہے، صرف یعنی اس بات کو پیش نظر رکھ کے بھی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، تو اس کا تو جو ہے وہ رانا صاحب بالکل ہم نے سن لیں، آپ میری بات سن لیں۔ یہ شوکت خان ایک محمد تھا جو کہ یہاں پہ ایک چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا تھا، وہ یہاں پہ رہائش پذیر تھا، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ آئے ہیں۔
یہ بندے جو ہے اس کے پاس آئے تھے. وہاں سے یہ شاہد اور خان زیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے خودکش کو، جس کا نام ناصر تھا، اس کو جو ہے وہ گلشن اقبال میں داخل کیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں پہ محمد ایجنسی سے، خیبر ایجنسی سے یہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ شریف لوگ ہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں، وہ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں. لیکن ان کی آڑ میں اگر کوئی اس قسم کا آدمی آ جائے، اور بعض صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ یہ جب آتے ہیں تو ان کو بھی نہیں پتا ہوتا جن کے پاس ٹھہرتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہے وہ ننگر ہار ہے، جہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہے وہ محمد ایجنسی یا خیبر ایجنسی تھی، لیکن وہاں پہ فوج نے آپریشن کیا، ان لوگوں کو نکالا وہاں سے، اور یہ افغانستان میں جو ہے وہ جا کے اب وہاں سے اپنی کارروائیاں کر رہی ہیں. اب یہ کل کے واقعے کی جو ذمہ داری قبول کی ہے جماعت الاحرار نے، جی، تو کیا انہوں نے جو ہے وہ یہاں جنوبی پنجاب سے کی ہے؟ اس کا تعلق بڑا قریبی ہے لشکر جنگوی سے، رانا صاحب کہا جاتا ہے ایسا. اور لشکر جنگوی کہاں کا اوریجن ہے وہ آپ جانتے ہیں. لشکر جنگوی کی پوری قیادت جو ہے وہ 1/3 جیلوں میں ہے، اور 2/3 جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے. آپ ان فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر بھی تو کبھی غور کریں. نہیں رانا صاحب، میں بلکہ آن ایئر آپ سے سر ریکویسٹ کروں گا، رانا صاحب میں آن ایئر سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ پروپیگنڈا اگر کیا جا رہا ہے تو غلط ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ نے، آپ کی گورنمنٹ نے اچھے اقدامات کیے، ان کو سراہنا چاہیے. بلکہ میں آپ سے میں آن ایئر ریکویسٹ کر رہا ہوں سر. دیکھیں نا، میں یہ کر رہا ہوں کہ 27 مارچ کو گلشن اقبال کے واقعے کے بعد یہ بڑا واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے کل. یہ تقریباً 1 سال کا 11 مہینے کا ٹائم بنتا ہے. گلشن اقبال میں ہم نے تمام ملزموں کو پکڑا ہے. ان میں سے حسینہ خان اور سعید خان جو ہے وہ کوٹ ڈاکپا جیل میں ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ان سے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے انٹیروگیشن کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا یہ واقعہ گلشن اقبال کا اسی طرح سے نہیں ہوا، یہ وہاں سے نہیں آئے اپنا ننگر ہار سے. بالکل ٹھیک ہے. کس طرح سے ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آئے ہیں. رانا صاحب ہم تو دعا کریں گے کہ 1 سال کے بعد کیا اگلے 100 سال میں بھی کوئی پاکستان میں ایسا واقعہ لاہور میں کسی بھی شہر میں نہ ہو. بلکہ میں آپ سے آن ریکویسٹ کروں گا کہ انہی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پروگرام جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ اگر پروپیگنڈا ہو بھی رہا ہے کسی کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف تو وہ اس کا جو ہے وہ زائل ہونا چاہیے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے، بریک کے لیے ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئک بریک پر جانا ہے. جو باتیں رانا صاحب نے کی کیونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، میں چاہوں گا جنرل صاحب سے اور وزیر صاحب سے اس پر اوپینین لیا جائے بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. رانا ثناء اللہ صاحب تھوڑی دیر پہلے موجود تھے. جنرل صاحب آپ نے گفتگو سنی، ایک بات جو تھوڑی سی عجیب لگی لیکن یہ میں آپ بھی سن چکے ہوں گے کہ دیکھیں فلاں کو دیکھیں وہ محمد تھا، فلاں کو دیکھیں وہ محسود تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، پنجاب سے کوئی نہیں تھا، کوئی جٹ کوئی بٹ کوئی نہیں تھا. دیکھیں علی حیدر، بات یہ ہے کہ یہ ایک سوچنے کا انداز ہے. جب آپ اپنی گورننس کو اپنی انا کے ساتھ لنک کر دیں، اور اس انا کے ساتھ جب آپ لنک کر کے اس اینک سے دیکھیں گے تو یو ول فیل کہ آل از ویل. امریکہ میں 9/11 انہوں نے تو 1 سال کے بعد دوسرا اٹیک ہوا جس میں ہم نے 11 شہداء کی لاشیں اٹھائیں اور تقریباً 24 آدمی ابھی بھی ہسپتال میں پڑے ہیں. 9/11 ہونے کے بعد امریکہ کی سرزمین پہ کوئی حملہ پچھلے 15 برس میں نہیں ہوا، لیکن امریکن لیڈرشپ 8 سال بش کے، 8 سال اوباما کے، اور آج تیسرے پریزیڈنٹ آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو ڈیفیٹ کرنا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے لیے ہم گلوب کے کسی بھی حصے پر جا کر جنگ لڑیں گے، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے لیے خطرہ ہے. اس کے برعکس ہمارا وزیر قانون گورنمنٹ کا کہہ رہا ہے جی 1 سال بعد دوسرا اٹیک ہو گیا ہے تو ہم کیوں کسی اور کو آپریشن کرنے دیں. ویل اگر یہ بات ہے تو پنجاب کے لوگوں کو بہت مبارک ہو، اور وہ اپنے اسی طریقے سے انتظار خدا نہ خواستہ کریں. خدا نہ خواستہ میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی بات کا انتظار کریں کہ نیکسٹ حملہ کب ہوتا ہے. اب رہی بات، ایک اور چیز ان کے سٹیٹمنٹ سے ونڈیکیٹ ہو گئی جو آپ کا سب سے پہلا ڈیبیٹ پوائنٹ تھا کہ یہ لوگ ننگر ہار سے آئے تھے اور ننگر ہار سے بھیجے گئے تھے خراسانی کی فیکشن سے حملہ کرنے کے لیے. لیکن دیکھیے وہ اڑ کر نہیں آئے، وہ انسان ہیں. کسی کے پاس آئے، کسی کے پاس ٹھہرے، پھر انہوں نے منصوبہ بندی کی اور حملہ کیا. تو یہ اعتراف کرنے میں کیا اعتراض ہے کہ پنجاب میں سمپتھائزرز اور فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں. وہ ایک ٹیکنیکل بات کا دفاع کر رہے تھے. جب آپ نے ان سے سیف ہیون کی بات کی تو انہوں نے ایک قانونی پوائنٹ کو پکڑ لیا کہ سیف ہیون وہ ہوتی ہے
جس میں خود گورنمنٹ ان کو علاقہ پرووائڈ کر رہی ہو یا وہاں گورنمنٹ کی رسائی نہ ہو. تو ٹیکنیکلی انہوں نے یہ بات کہی جی کہ ایسا کوئی ایریا نہیں ہے جہاں ہماری رسائی نہ ہو اور ہم ان کو کوئی جگہ پرووائڈ نہیں کر رہے. لیکن اس ٹیکنیکل ہچ کی آڑ میں بیٹھ کے اتنا بڑے دفاع میں اتر آنا جو ان کی انا پہ مبنی ہے کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنے دینا، اگر پنجاب کے لوگوں کا یہی مقدر ہے تو ان کو مبارک ہو. ٹھیک ہے وزیر صاحب، کیوں نہیں کرنے دینا پنجاب میں؟ فرض کریں ایک لمحے کے لیے فورسز کو، اب دیکھیں نا جو انٹیلیجنس فورسز کے پاس ہے وہ آپ اور میرے پاس تو نہیں ہے، بلکہ میں سمجھوں گا کہ رانا صاحب اور ان کی جو فورسز ہیں ان سے بھی شاید بہتر ہوگی. تو اگر ان کو شک ہے تو وہ شک دور کر لیں. دیکھیے اس پہ جتنا کم بولا جائے میرا خیال ہے اتنا بہتر ہے. سر یہ تو علمی ہے، اس پہ بولنا چاہیے ہمیں ایز اے پاکستانی. میں بولنے سے اس لیے اعتراض کر رہا ہوں. نہیں ڈر کوئی نہیں. میں نے رانا ثناء اللہ کو صاحب کو یہ جیو ٹی وی پہ ہمیں کٹے تھے اس کے لیے یاد دہانی کے لیے، تو اسی دہشت گردی پہ بات ہو رہی تھی. ڈرنے والا میں نہیں ہوں، ایسی بات نہ کہیں. میں نے رانا صاحب کو اس پروگرام کے اندر کہا کہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا میرے پاس بہت آسان نسخہ ہے، لیکن آپ ناراض ہوں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بولو. اس نے کہا نہیں وزیر صاحب نہیں ناراض ہوتا. میں نے کہا جس دن آپ بغیر سیکیورٹی گارڈ کے باہر نکلے، آپ جیسے لوگ وزیر اعظم سے لے کے نیچے چوکیدار تک ہم سب اکٹھے پھرتے رہے، پھر دہشت گردی ختم ہو جائے گی. لیکن اب تو ساری سیکیورٹی آپ کے گرد ہے. ہم نے ہفتے باہر کھڑے ہیں، جس کی مرضی ننگرہار سے آتا ہے یا دلی سے آتا ہے وہ آئے ہمیں، پنجاب اسمبلی کے سامنے نہیں، پنجاب اللہ نہ کرے پنجاب اسمبلی کے اندر کروا دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ دیکھو جو آدمی اپنے آپ کو داؤ پہ لگا لے کہ میں مر گیا لیکن میں ان کو ماروں گا، اس کو روکنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے اپنے اداروں کو انتہائی چوکس، مستعد اور تربیت یافتہ اور کام کرنے کی اجازت ہو. پہلے راوی سے انہوں نے خودکش حملہ آور پکڑا. دیکھو وہ کہتے ہیں ننگرہار سے آیا، مومند ایجنسی سے آیا. ننگرہار سے آتے 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 مومند کے پہنچنے میں کتنا پاکستانی علاقہ ہے، پھر مومند سے آتے آتے لاہور کے اندر راستے میں کتنے محکمے ہیں، کتنے ادارے ہیں، کتنے، وہ سارے لوگ کدھر گئے تھے؟ اگر اتنی بے خبری ہے تو پھر تو ننگرہار سے ایک خبر تو آتی ہے جنرل صاحب، ایک خبر تو آ جاتی ہوتی ہے کہ جناب آج شہر لاہور میں یا خدا نخواستہ کراچی، اسلام آباد میں اتنے خودکش حملہ آور گھس گئے، اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا. دیکھیے یہ بات ہے ٹیکنیکل انفارمیشن کی. اس کی خبر کے محرک دو چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کا جو سورس ہوتی ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے یا وہ ہیومن بیسڈ ہوتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگر ہیومن بیسڈ ہے، ہیومن ریسورس ہے، تو پھر پتہ یہ کرنا ہے کہ وہ کتنا ریلائبل ہے، فرسٹ لیول ہے یا تھرڈ لیول انفارمیشن دے رہا ہے وہ. اور ٹیکنیکل کی خبر یہ ہوتی ہے، یہ ہمارے جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں وہ اس خبر میں سے، وہ جو انٹرسپٹ ہوتا ہے اس میں سے یہ انٹیلیجنس اخذ کرتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی دہشت گرد ٹیلی فون پہ یہ نہیں کہتا کہ میں لاہور میں ہمارے 3 آدمی داخل ہو گئے ہیں. وہ کوڈ ورڈ یوز کرتے ہیں، ہر شہر کا کوڈ نام ہے، دہشت گردوں کے لیے کوڈ ورڈ ہے، سوئسائڈ بامبنگ کے لیے کوڈ ورڈ ہے. تو اس ٹیکنیکل انفارمیشن کو اگر حکومت سیریسلی لے تو پھر اس کے تعاقب میں جائے گی اور پھر جا کے اس کا کلا کما کر سکیں گی یا وقت سے پہلے اس کو روک سکیں گے. لیکن یا تو ان خبروں پر کان ہی نہیں دھرا جاتا، اور یا پھر ان کے وسائل جو ہیں وہ کہیں اور کمیٹڈ ہیں. جیسے ایاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری 40% پولیس تو ان کے ذاتی تحفظ میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اویلیبل ہی نہیں ہے ان کاموں کے لیے تو پھر کہاں سے وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے ایک پنجاب گورنمنٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ ان کو 9 سال سے تو یہ ابھی حکومت کر رہے ہیں، مرکز کی حکومت کی 100% آپ کی گفتگو کافی جو ہے وہ اکثر حاصل ہے. اور وزیر صاحب کی بھی میرے پاس چونکہ وقت ختم ہو گیا، I have to end the show here. جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ اب آپریشن کی بات ہوئی گئی ہے، پنجاب میں بھی، کراچی میں ہوا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپریشن کی بات اگر ہوئی گئی ہے اور یہ ہماری ہی آرمڈ فورسز ہیں، ہماری تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، تو ہر اس کینسر کو، ہر اس جراثیم کو جو کہ ملک کے جس بھی کونے میں چھپا بیٹھا ہے، اس کو نکالنے کے لیے جو بھی وسائل درکار ہوں وہ بروئے کار لانے چاہیے. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.
ہیں.